إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 189 ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ تعالی سورۃ الحج کی آیت نمبر 52 سے متعلق ایک اہم اور ضروری بات آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. اس آیت کریمہ سے متعلق 4 نشستیں ہو چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس آیت کریمہ سے متعلق جو معروف تفاسیر ہیں قدیم اور جدید، ان سبھی تفاسیر کا یعنی ایک بڑا حصہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، جو آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ تعالی کافی ہے. آج کی اس نشست میں اسی آیت کریمہ کی بابت ایک بات جو بہت ہی مشہور ہے کتب تفاسیر میں، قصۃ الغرانیق کے نام سے، اس واقعے کے ابطال سے متعلق میں کچھ گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی. اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ سورۃ النجم میں جو آیت سجدہ ہے، اس سلسلے میں صحیح بخاری و صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ایک بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت کی. کفار مکہ بھی اس میں موجود تھے حرم میں، اور جو ہے دیگر مسلمان بھی موجود تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت فرمائی تو جو مسلمان تھے، اللہ کے رسول نے بھی سجدہ کیا. جو آیت السجدہ ہے سب سے آخری آیت کریمہ ہے، سبھی مسلمانوں نے سجدہ کیا، اور جتنے کفار وہاں پر موجود تھے وہ بھی جو ہے سجدے میں پڑ گئے، اور جتنے جن اور انسان تھے سب کے سب سجدے میں تھے. یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی، جیسے میں نے کہا کہ ابواب سجود القرآن میں بھی ہے، اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث ہے، بہت معروف ہے. اتنی بات کی صراحت ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے کہ ایک شخص تھا امیہ بن خلف نام کا، جس نے جو بدر میں مقتول ہوا، جس نے جو ہے سجدہ نہیں کیا بلکہ مٹی لے کر کے اپنی پیشانی کو اس نے لگا لیا. ایک طرح کا غرور اس میں موجود تھا. اس کے علاوہ جو جتنے کفار تھے وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ جو ہے سجدے میں پڑ گئے. اس آیت کریمہ کا پیغام اگر آپ دیکھیں گے، اس آیت کریمہ کی چھوٹی چھوٹی آیتیں، اس میں جو اعجاز کا جو اعجازی پہلو ہے، اس کی جو تاثیر ہے، اور پڑھنے والے جو اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، سب اہل اللسان ہیں، اس کی گہرائی سے سب جو ہے مطلب متاثر تھے، شذر رہ گئے، اور سب کے سب سجدے میں پڑ گئے، مسلمان بھی، غیر مسلمین، کفار، مشرکین، سب. یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ النجم کی جو آیات ہیں جو اللہ کے رسول نے پڑھ کر کے سنائے، اس سلسلے میں ایک واقعہ جو ہے کتب تفاسیر میں ہمیں ملتا ہے جو قصۃ الغرانیق نام سے. الغرانیق، اس کا کیا معنی مفہوم ہے، اس سلسلے میں بعض اہل علم نے کہا کہ یعنی اصنام مراد ہیں جو کفار مکہ جن کی عبادت کرتے تھے. بعض اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد ملائکہ ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے. بعض نے کہا کہ ایک پرندے کا نام ہے غرناق، اس کی جمع آتی ہے غرانیق، جو ہے وہ اس سے مراد ہے. حالانکہ عربوں کے ہاں غرانیق نام کے پرندے جو ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے. بہرحال الغرانیق جو ہے ایک بلند و بالا، باعزت، محترم، یعنی جسے سیادت حاصل ہو کسی بھی پہلو، اس کو جو ہے غرانیق کہتے ہیں. اس کا معنی بتایا ہے قاضی ابن عطیہ نے رحمہ اللہ. بات یہ ہے کہ
کتب تفاسیر میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے، سیرت نگاروں نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ بالخصوص اس پس منظر کو آپ سامنے رکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکے میں تھے، اور جو ہے مکے میں ان کا رہنا 2 بر ہو گیا تھا، وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حبشہ بھیجا، حبشہ چلے گئے تھے مسلمان، اور اس اثنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت کی، اور سبھی لوگ جو مسلمان تھے، وہ بھی جو کفار تھے، وہ بھی سب کے سب سجدے میں پڑ گئے۔ ایسے میں جو مشرکین نے بھی سجدہ کر لیا، دھیرے دھیرے خبریں باہر پھیلتی گئیں، اور حبشہ میں جو مسلمان تھے ان کو بھی خبر ملی، اور ایک طرح سے غلط خبر ان کو ملی کہ جو ہے بعض لوگ مکے میں ہیں اور مسلمان ہو چکے ہیں، جتنے کفار تھے سب کے سب سجدے میں جو پڑ گئے ہیں۔ حالانکہ قرآن کی جو تاثیر تھی، قرآن کا جو اثر رہا ان کی زندگی پر، اس وجہ سے وہ سجدے میں پڑ گئے تھے، لیکن ان کو اس طرح کی خبر ملی کہ یہ جو ہے سب کے سب مسلمان ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ مکے کی طرف لوٹ آئے۔ پھر جب خبر ملی کہ جو یہ بات غلط خبر ہے، تو پھر دوبارہ وہ حبشہ کی طرف لوٹ کر چلے گئے۔ اس تناظر میں اس واقعے کو کافی شہرت ملی، لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں یہ کہ کتب تفاسیر میں اس واقعے کو اس پس منظر کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، جیسے کہ امام محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ نے تو اس میں بہت طول دیا ہے، بہت سارے آپ نے روایت لے کر آئے ہیں، عبداللہ بن عباس سے، محمد بن کعب القرظی سے، وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح سے محمد بن ابی حاتم عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ اپنی تفسیر القرآن العظیم میں، جو تفسیر رازی سے معروف ہے، اور حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ نے بھی الدر المنصور میں اس کا بڑا حصہ آپ نے نقل کیا ہے۔ ان سبھی روایات کا خلاصہ یہ ہے، جس میں ایک زائد بات جو بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کر رہے تھے تو نعوذ باللہ اس طرح کی ہمیں روایات ملتی ہیں کہ جب سورۃ النجم کی اس آیت کریمہ پر آپ پہنچے، افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الکم الذکر وله الانثى تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، جب ان آیات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات پر پہنچے تو شیطان نے آپ کی زبان سے ایک زائد چیز جو وحی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر نازل کی، اس سے زائد چیز بھی آپ نے لوگوں کو پڑھ کر کے سنا دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا ابطال انشاءاللہ ہم اس پوری نشست میں کریں گے، لیکن ان روایات کا ماحصل یہ ہے کہ جب ان آیات پر اللہ کے رسول پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم تو شیطان نے آپ کی زبان سے یہ القاء کیا کہ تلک غرانیق العلا، تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى، کہ تلک الغرانیق العلا یعنی افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، گویا کہ ان آیات میں ان کفار کی جو معبودان تھے، جن کو وہ معبود سمجھتے تھے، ان کا تو ابطال ہو رہا ہے، ان پر تو رد ہو رہا ہے، اسی میں اس کو بھی جوڑ دیا گیا کہ تلک الغرانیق العلا، جن کو تم معبود مان رہے ہو، ان میں سے تلک الغرانیق العلا، الغرانیق بھی ہیں، العلا یعنی ان کی علوت، ان کے علو کی طرف، علو مرتبت کی طرف اشارہ ہے۔ کہا کہ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى، یعنی جن معبودوں کو رکھ کر کے تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے ہاں تمہاری سفارشیں ہوں گی، کہا کہ ہاں وَإِنَّ لَشَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى، کہ ان کی جو شفاعت ہے، جن کی ایک تم قوی امید لگائے بیٹھے ہو، جن کی تمہاری ایک آرزو ہے کہ جو ہے ان کی شفاعت تمہیں نصیب ہو جائے گی، اور یقیناً ہو جائے گی۔ گویا کہ ان 2 آیاتوں کا، ان 2 جملوں کا، ان 2 جو ہے ان باتوں کا یہی جو ہے ملخص ہے، یہی معنی مفہوم ہے۔ جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس بات کو سنا، یعنی ان روایات کا ماحصل ہے، جن روایات میں اس طرح کی بات پیش کی جاتی ہے، حالانکہ بات غلط ہے، اس کو صیغہ مجہول میں پیش کرنا چاہیے، کہ ان روایات میں جو بات پیش کی جاتی ہے اللہ کے رسول جب سنانے لگے اور کفار نے ان سب کو سنا تو کیوں سجدے میں پڑ گئے؟ کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ما ذکر آلہتنا بخیر قبل هذا اليوم، کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن سے پہلے کبھی ہمارے معبودوں کا جو ہے ذکر خیر نہیں کیا ہے، آج ہی جو ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ کہا کہ پھر فسجدوا، پھر سب کے سب سجدے میں پڑ گئے۔ فنزلت هذه الآیہ، تب جا کر کے آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ یہ جو سورۃ الحج کی ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته واللہ علیم حکیم۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے سنا رہے تھے تو اس دوران آپ کی زبان سے یہ 2 کلمات بھی نکل گئے۔ ان روایات کا ماحصل تو یہی ہے، حالانکہ یہ بات کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں علماء قدیم میں سے ایک معروف محدث امام ابو بکر البزار رحمہ اللہ، آپ کی جو مسند ہے ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، اس میں آپ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد آپ نے اس بات کی صراحت کی، کہا کہ لا نعلمه يروى من اسناد متصل غیر هذا الاسناد، کہا کہ یہ جو جس اسناد سے آپ اس روایت کو لائے ہیں، کہا کہ اس موضوع سے متعلق جتنی بھی روایات ہم دیکھتے ہیں،
کوئی بھی روایت جو ہے متصل نہیں ہے، سب منقطع روایات ہیں اور سب مراسیل کی قبیل سے ہیں۔ کوئی بھی متصل روایت نہیں ہے حدیث صحیح ہونے کے لیے۔ یہ ایک بنیادی شرط ہے کہ اس میں اتصال ہونا چاہیے، اور کوئی بھی روایت متصل نہیں ہے سوائے اس ایک اسناد کے جو متصل ہے، اور اس میں ایک راوی ہیں جن کا آپ نے نام لیا، کہا کہ امیہ بن خالد، کہا کہ وہ تو ثقہ ہیں اور جو ہے ان کی ثقاہت کے اعتبار سے وہ مشہور بھی ہیں، لیکن کہا کہ یہ جو روایت سعید بن جبیر عن ابن عباس ہے وہ دراصل جو ہے محمد الکلبی سے جو ہے یہ روایت معروف ہے۔ محمد الکلبی جو عبداللہ بن عباس کی روایت پیش کرتے ہیں، اور وہ صاحب جو عبداللہ بن عباس کی روایت پیش کرتے ہیں، اس کا استنادی درجہ کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، ہم نے مستقل صورت العلق کی تفسیر میں جو ہے اس کو ذکر کر دی ہیں، اور الگ سے جو ہے اس کو کاٹ کر کے بھی یوٹیوب میں الگ سے جو ہے شائع کیا گیا ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ امام ابو بکر البزار رحمہ اللہ نے اس پر رد کیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول سے کسی طور پر بھی متصل سند سے متصلاً ثابت نہیں ہے سوائے اس ایک سند کے جس میں بھی شک واقع ہوا ہے۔ ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ معروف مفسر، آپ کی جو تفسیر ہے الجامع لاحکام القرآن، اس میں آپ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو متعدد باتیں آپ نے لکھی ہیں، قصۃ الغرانیق کا جب آپ نے بہت ہی یعنی تفصیلی طور پر اس کا ذکر کیا آپ نے، تو آپ نے پہلی سطر ہی میں آپ نے لکھ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موضوع سے متعلق کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنی بھی روایت اس قبیل کی ہمیں ملتی ہیں، کہا کہ الاحادیث المرویۃ فی نزول هذه الآیۃ لم یصح منها شیء، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موضوع سے متعلق جتنی روایت ہمیں ملتی ہیں کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک بات یہ لکھی کہ اس موضوع سے متعلق جتنی روایات ہمیں ملتی ہیں، آپ نے کہا کہ روایات تو بہت ہیں، اسانید تو بہت ہیں، طرق تو بہت ہیں، لیکن کہا کہ جتنی بھی طرق ہیں، کہا کہ لکنھا من طرق کلھا مرسلہ، جتنے بھی طریق سے یہ روایت ہمیں ملتی ہیں، کہا کہ سب کے سب مرسل روایت ہیں۔ ولم اراھا مسندۃ بوجہ من صحیح، کہا کہ کوئی بھی روایت بسند صحیح اس موضوع سے متعلق ہم نے نہیں دیکھی ہے۔ یہ بات حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑی صراحت سے کہی ہے۔ متعدد اصحاب علم نے اس واقعے کو جو قصۃ الغرانیق ہے اس کو سندن تو ضعیف کہا ہی ہے، بلکہ موضوع کہا ہے، ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ معنی کے اعتبار سے بھی اس کا متن بھی درست نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف سند کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے، کہا کہ متن سے متعلق بھی اس میں نکارت ہے، اس کا متن بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول سے یہ بات واقع ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ نے بڑی دلچسپ بات کہی۔ آپ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک بات تو یہ کہی کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کسی بھی معروف حدیث کی کتاب میں واقعہ ہمیں نہیں ملتا ہے، نہ صحیح بخاری میں، نہ صحیح مسلم میں، بلکہ کہا کہ حدیث کا جو اتنا بڑا ذخیرہ ہے، دواوین السنہ کی جو اتنی بڑی تعداد ہے، دواوین السنہ میں کہیں بھی کتب ستہ میں لے لیجئے، مسند احمد میں لے لیجئے، یا جو ہے دواوین السنہ کا جو ایک یعنی ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں جو ہے تقریباً 100 سے زائد دواوین السنہ ہیں، ایسے میں جو دواوین السنہ کا جو اتنا عظیم ذخیرہ ہے، کہا کہ کسی بھی معروف حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ جو ہے منقول نہیں ہے، یہ واقعہ ذکر نہیں کیا گیا ہے سوائے چند کتب تفاسیر میں، اور ایسی کتب تفاسیر میں جس میں مفسرین نے صحت و ضعف کا کوئی اہتمام نہیں کیا ہے، جو کچھ ہے سب انہوں نے جو ہے سمیٹ کر کے جو ہے مطلب بیان کر دیا ہے۔ اس حد تک یہ روایات بھی اس میں آ گئی ہیں، یہ نہیں ہے کہ جو ہے کسی معروف محدث نے یا وہ مفسرین جنہوں نے صحت اور ضعف کا جو اہتمام فرق کرنے والی بات رکھی ہو انہوں نے بھی اس کو جگہ دی ہو، ایسا نہیں ہے۔ بقیہ جتنے بھی علماء نے مفسرین نے اس کو ذکر کیے ہیں، اس کو بس رد کرنے کے لیے ہی ذکر کیے ہیں۔ اس سلسلے میں یعنی قاضی عیاض رحمہ اللہ انہوں نے بھی بڑی دلچسپ بات کہی ہے، اور اس سے پہلے قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا، قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ نے ان کے جو والد ہیں، ان کے والد بھی بہت بڑے عالم دین معروف محدث ہیں، قاضی عیاض رحمہ اللہ کے استاذ بھی ہیں وہ، تو قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ نے اپنے والد سے اس بات کو نقل کیا اور کہا کہ ایک تو یہ سندن درست نہیں ہے یہ روایت، کہا کہ متنن بھی درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے کہا کہ میرے والد، حالانکہ مغرب کے لوگ ہیں، یہ اندلس کے ہیں، قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ، کہا کہ میرے والد نے علماء مشرق سے اس بات کو نقل کیا، کہا کہ لا يجوز علی النبی وهو المعصوم فی التبلیغ، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے باب میں تو آپ کی عصمت ہے، تبلیغ کے باب میں آپ سے ادنا لغزش بھی نہیں ہو سکتی ہے، رتی
بستی برابر بھی آپ سے چوک نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ کسی طور پر بھی یہ جائز نہیں، مناسب نہیں ہے یہ بات کہی جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دوران گفتگو بھی اپنی طرف سے آپ خود ہی اللہ کے نام پر کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے اور آپ نے وحی کو لوگوں کو سناتے ہوئے، وحی میں جو بات آپ کو بتائی گئی قرآن پڑھ کر کے سناتے ہوئے اتنی بڑی چوک ہوئی ہو، اور وہ بھی شرک ثابت ہو رہا ہے، توحید کے منافی گفتگو ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ یہ کہا کہ جو ہے یعنی تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجا، اتنی صریح چوک جو کہ بالکل اس میں شرک کی دعوت دی جا رہی، شرک کو ثابت کیا جا رہا ہے اور مشرکین کو جو ہے سراہا جا رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے نبی کی زبان سے الفاظ نکلیں؟ یعنی اس کا متن دیکھیں، اس میں کتنی نکارت ہے۔ ابھی میں نے قاضی عیاض کے حوالے سے میں نے کہا، یہاں پر رکھی ہوئی کتاب سامنے، کتاب الشفا، قاضی عیاض رحمہ اللہ کی 2 جز ہیں اس کے، اور جو ہے میرے پاس جو ہے وہ مجلد ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے بھی ان کی کتاب کے جو 4 یا 5 حصے ہیں اس کے، القسم الاول القسم الثانی، تو اس میں جو القسم الثالث ہے، القسم الثالث سے آپ جو الباب الاول ہے، باب اول میں جائیے، پھر وہاں سے فصل خامس، الفصل الخامس، اس میں کئی باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس میں ایک شق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی تبلیغ کے باب میں خصوصیت کے ساتھ، آپ کے عام زندگی میں بھی آپ صادق اور امین ہیں، تو پھر تبلیغ کے باب میں آپ کا صادق اور امین ہونا، اس کو آپ نے بہت ہی نمایاں کر کے بتایا ہے کہ ایک نصوص وہاں پر ذکر کر کے اس ضمن میں آپ نے اس بات کو ذکر کیا کہ آپ علیہ السلام تبلیغ کے باب میں جو آپ صادق اور امین ہیں، نہایت امانت داری کے ساتھ اللہ نے جو بات آپ کو بیان فرمائی بغیر کسی خلط ملط کے آپ نے لوگوں تک اس کو پہنچایا، تو اس اعتبار سے قصۃ الغرانیق کا ابطال خود بخود ہو جاتا ہے کہ قصہ کتنا باطل ہے کہ آپ علیہ السلام دوران تلاوت کیسے لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں 2 باتیں ہمارے سامنے رکھی، کہا کہ اس قصے سے متعلق 2 ماخذ ہمارے پاس ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کہا کہ علی توہین اصلہ وعلی تسلیمہ، یہ دوسری بات ہے۔ کہا کہ اس قصے کو مطلب باطل ہونے کے لیے 2 باتیں ہیں، یعنی 2 طرح سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ قصہ ہمیں مل کہاں سے رہا ہے، کہا کہ کسی بھی معروف حدیث کی کتاب سے یہ واقعہ ہمیں نہیں مل رہا ہے، بلکہ جہاں کہیں بھی یہ قصہ مذکور ہے، جس تفسیر کی کتاب میں بھی کسی بھی صحیح سند سے یہ واقعہ جو ہے منقول نہیں ہے، تو یہ خود کافی ہے اس کے باطل ہونے کے لیے کہ ایک تو معروف حدیث کی کتابوں میں یہ نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو معروف ثقات ہیں انہوں نے اس کو پیش نہیں کیا ہے۔ جتنی بھی روایات ہیں، جتنی بھی اسانید ہیں، سب میں یا تو کسی نہ کسی طرح کا ضعف ہے، یا پھر جو ہے اس کا اتصال ہی جو ہے مطلب یعنی اس پر ضرب لگ رہی ہے، اس کا اتصال ہی متاثر ہے کہ کوئی بھی روایت متصل نہیں ہے، اس میں انقطاع ہے اور جو ہے وہ مراسل کے قبیل سے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات آپ نے کہی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم اس واقعے کو مان بھی لیتے ہیں کہ صحیح ہے، تو پھر کیا لازم آئے گا اس پر تو ہم آگے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو قاضی عیاض رحمہ اللہ نے بھی اس سلسلے میں، حالانکہ جو ہے آپ ایک معروف سیرت نگار ہیں، اس واقعے کو نقل کر کے آپ نے ہر پہلو سے جو ہے اس کو باطل قرار دیا ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ، آپ کی جو تفسیر ہے فتح القدیر، اس میں آپ نے صریح لفظوں میں کہا کہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح کی کوئی بھی حدیث بسند صحیح منقول نہیں ہے۔ کہا کہ لم یصح منہا شیء، اس میں کوئی روایت درست نہیں ہے، ولا ثبت بوجہ من الوجوہ، کوئی ایک سند بھی اس سلسلے میں ثابت نہیں ہے۔ قاضی شوکانی رحمہ اللہ کا بھی جو میں نے نام لیا ہے فتح القدیر کے حوالے سے، آپ نے ایک بات یہ بھی ذکر کر دی، آپ نے کہا کہ مع عدم صحتہ بل بطلانہ، کہا کہ یہ جو واقعہ قصۃ الغرانیق ہے بسند صحیح تو ثابت ہے ہی نہیں، اس کے عدم ثبوت بلکہ اس کے باطل ہونے کے ساتھ ساتھ، یعنی سند کے طور پر اس کی جو استنادی حیثیت ہے وہ تو کسی طور پر بھی جو ہے مطلب صحت سے آ رہی ہے، وہ کسی طور پر بھی، ساتھ میں یہ بھی بات ہے کہ اس کے متن میں کتنی نکارت ہے۔ دیکھو کہا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الحاقہ کے اواخر میں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ سورۃ النجم میں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سورۃ الاسراء میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، کہ اللہ کے رسول اگر آپ اپنی طرف سے ایک بات بھی گھڑ لیں، ایک بات بھی لوگوں کو بتا دیں، تو ہم آپ کا یعنی آپ کی جو شہرک ہے ہم اس کو کاٹ دیں گے، ہم اس کو پکڑ لیں گے، یعنی گویا کہ مطلب آپ کا اچھا خاصا مواخذہ ہوگا آپ کا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وحی بتاتے ہیں شریعت کے حوالے سے جو آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور پھر لوگ جو مشرکین ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف بھی بلایا کرتے تھے، اس طرح کی بھی دعوت دیتے تھے، یہ بھی ایک اپیل کرتے تھے، ایک مطالبہ کرتے تھے کہ کچھ آپ ہماری بات مان جائیں، کچھ ہم آپ کی بات مان جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم آپ کو ثبات قدمی نہ دیتے، آپ کی حفاظت نہ کرتے، تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ مائل ہو جاتے۔ یہاں تو مائل ہونے سے ہی آپ کو جو ہے بچایا جا رہا ہے، چہ جائے کہ اس روایت سے تو آپ کا پورا میلان معلوم ہو رہا ہے، آپ اس میں واقع ہو رہے ہیں، یہ بات ثابت ہو رہی ہے، کتنا تضاد ہے اس میں۔ تو یہ آیات بتاتی ہے کہ سند ہی نہیں بلکہ اس کا متن بھی جو اس کا متن بھی جو مطلب وضع کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ یہ واقعہ ایک باطل واقعہ ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اسلام میں سے، محققین میں سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ایک اکیلے عالم ہیں، نمایاں معروف علماء میں سے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ واللہ عالم ایک اکیلے عالم دین ہیں، یا دیگر بھی ہیں لیکن ایک معروف نام جو آتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں جو صحیح بخاری کا جو تفسیر کا جو حصہ ہے سورۃ الانبیاء کے سورۃ الحج کے حوالے سے، اس میں وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اس آیت کریمہ کی جو آپ نے شرح لکھی ہے حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں، آپ نے ایک تو جتنی بھی روایات ہیں سب کو آپ نے ضعیف تو قرار دیا ہی ہے، لیکن حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے ایک بات یہ کہہ گئے، آپ نے کہا کہ وَلَكِنَّ كَثْرَةَ الطُّرُقِ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ لِهَذِهِ الْقِصَّةِ أَصْلًا، ایسے آپ نے کہا کہ اس واقعے کی یعنی اس واقعے سے متعلق اتنی بڑی مقدار میں جو روایات ہمیں ملتی ہیں، اسانید جو ہمیں ملتی ہیں، کہا کہ لَكِنَّ كَثْرَةَ الطُّرُقِ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ لِهَذِهِ الْقِصَّةِ أَصْلًا، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اتنی طرق جو اس روایت سے متعلق ہمیں مل رہی ہیں کہ یہ واقعہ کی کچھ اصل ہے، یعنی کسی طور پر یہ واقعہ ثابت شدہ ہے۔ بلکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ اس قصے کی اس قصے سے متعلق جو روایات ہمیں ملتی ہیں، کہا کہ دو تو طریق ایسے ہیں جو ہیں تو مرسل، لیکن کہا کہ صحیحین کی شرط پر ہیں۔ یہ بات حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے کہی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قاضی عیاض کو لے لیجئے، امام بغوی کو لے لیجئے ان سے پہلے، اور خصوصیت حافظ بن حجر کو لے لیجئے، کہا کہ یہ واقعہ تو باطل ہے سند کے اعتبار سے، فرض کر لو کہ اس کے اتنے طرق ہیں، یہ واقعہ ثابت شدہ ہے، مسلم ہے، صحیح ہے، تو پھر اس کا کیا معنی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور درمیان میں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجی، تو پھر اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو کیا معنی ہوگا؟ اب اس پر روشنی ڈالنے لگے کہ پھر کیا معنی ہوگا اگر صحیح مان لیا جائے تو۔ قاضی عیاض نے بھی لکھا ہے، ابن حجر نے بھی لکھا ہے رحمہ اللہ، لیکن اللہ جزائے خیر دے ابو عبداللہ القرطبی کو رحمہ اللہ، آپ نے کہا کہ ضعف الحدیث مغن عن کل تعویل، کہا کہ یہ حدیث سندن ضعیف ہے تو اب کسی طرح کی تعویل برداشت نہیں ہوگی، ناقابل قبول ہے، اب اس کی حاجت ہی نہیں ہے، اس تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ صحیح ہو تو پھر کیا معنی ہوگا، کیوں مانا جائے گا کہ صحیح ہو؟ تو جب سندن ضعیف ہے تو صحیح ہونے کی پھر بات کہاں سے آ رہی؟ اس طرح کے فرض کرنے کی کیا حاجت ہے؟ اور اسی لیے میں بھی جو ہے اپنے درس میں اس کو خواہ مخواہ کا اپنا حصہ نہیں بناؤں گا کہ اگر جو مان بھی لیا جائے کہ جو ہے صحیح ہو تو پھر کیا معنی ہوگا، کیونکہ وہ ہمارے نزدیک وہی موقف ہے جو سبھی علماء کا موقف ہے، اس لیے ہم اس کو ذکر بھی نہیں کریں گے کیونکہ وہ باطل قصہ ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اس واقعے کو جو کتب تفاسیر میں بیان کیا گیا، خاص کر امام طبری رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بڑے شرح و بسط کے ساتھ پوری روایت آپ نے نقل کی ہے، اور جو عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی ہیں، حافظ رضی السیوطی ہیں، ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی صحت کی طرف جو ہے اپنا میلان کا اظہار کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی واقعات کو حالانکہ ابن حجر وغیرہ ایک دو علماء نے جو اس کی صحت کی طرف اپنا میلان کا اظہار کیا ہے، اس سے قطعی نظر محض ان روایات کا وجود جو کتب تفاسیر میں ہے، جیسے میں نے کہا کہ ابن جریر طبری نے ذکر کیا رحمہ اللہ، اس سے مستشرقین نے خوب کھیلا ہے، یعنی جو مستشرقین ہیں، جو علماء نصارہ ہیں، جو شریعت کو اس لیے انہوں نے پڑھا، اسلام کو اس لیے پڑھا انہوں نے تاکہ اسلام کے اندر تاکہ شبہات پیدا کریں مسلمانوں کے دلوں میں، مستشرقین نے اس طرح کی روایات کو رکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر انہوں نے انگلی اٹھائی، آپ علیہ السلام کی عصمت پر جو ہے انہوں نے طرح کی گفتگو کی، نسأل اللہ السلامہ۔ ابھی آپ دیکھیں ایک جو ہندوستانی نژاد سلمان رشدی، اس شخص نے بھی نعوذ باللہ کتنی، اس نے جس طرح کی کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام تک مجھے بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے،
تو اس نے بھی جو ہے یعنی جو 10 باتیں اس نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں، اس میں سے مستقل ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھو یعنی اس نے اس بات کو ثابت کیا اس نے، اور آپ علیہ السلام کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلنا، تو اس نے پوری حدیث کا جو ذخیرہ ہے اس پر اس نے جو ہے مطلب یعنی اس پر صاف حملہ کیا ہے اس نے۔ تو بہرحال جو قرآنی آیات ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی اللہ کے رسول پر جو اترا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان کا اس میں کتنا دخل ہے، یہ سب اس نے ثابت کیا ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ روایات سب کے سب باطل ہیں۔ جب قصۃ الغرانیق کی بات آتی ہے تو اس سلسلے میں سب سے عالم اسلام میں پورے 1400 سالہ تاریخ میں اس واقعے سے متعلق یعنی نہایت یعنی علمی انداز میں تفصیلی کام کرنے کی جو سعادت اللہ رب العالمین نے جس بندے کو عطا کی ہے، وہ شیخ محمد ناصر الدین البانی کو ہے رحمہ اللہ۔ تقریباً 1952 کی بات ہے، یعنی 1950 پر 2 کی بات ہے، جب شیخ البانی رحمہ اللہ یعنی تقریباً آپ 40-45 سال کی عمر کے تھے آپ اس وقت۔ شیخ البانی رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا تھا اس سلسلے میں کہ ایک طرف حافظ ابن کثیر دمشقی ہیں، ایک طرف حافظ ابن حجر مصری ہیں، دونوں کا 2 جدا جدا موقف ہیں، ایک اس کو باطل قرار دے رہے ہیں اور ایک اس کو ثابت کر رہے ہیں، دونوں میں کس کا موقف صحیح ہے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ بہرحال اس سلسلے میں آپ نے قلم اٹھایا اور کتاب کا نام بھی اتنا عمدہ رکھا، کہا کہ نصب المجانیق۔ نظم کہتے ہیں یعنی گاڑ دینا، کھڑا کرنا، تیار کرنا، یہ سب معنی اس کے اندر ہیں۔ المجانیق کہتے ہیں جیسے کوئی جو ایک طرح کی بم کی جو گاڑی ہوتی ہے۔ کہا کہ نصب المجانیق کس کے لیے؟ لنصف قصۃ الغرانیق، یعنی یہ جو قصہ ہے اس قصے کے ابطال کے لیے آپ نے جو دلائل ہیں آپ کے ایسے ہی ہیں، گویا کہ جو ہے ایک فوج جو ہے مطلب سامنا کر رہی ہے اور پوری بمباری کے ذریعے سے سامنے جو دشمن ہیں سب کو ہلاک اور صاف کر کے رکھ دے رہے ہیں۔ کہا کہ نصب المجانیق لنصف قصۃ الغرانیق، چھوٹا سا رسالہ ہے جو ہے آپ ضرور پڑھیے گا، بہت ہی علمی ہے اور بہت ہی یعنی مستفید کر دینے والا رسالہ ہے ماشاء اللہ تعالیٰ۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ہر پہلو سے ایک سند پر کام کیا اور اس واقعے سے متعلق کہا کہ ایک باطل قصہ ہے۔ نیٹ کی دنیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ویکیپیڈیا میں آپ دیکھیں کہ اس سلسلے میں بہت ہی عمدگی کے ساتھ وافر معلومات ہیں اور بہت ہی دلکش انداز میں ان معلومات کو یکجا کیا گیا ہے۔ قصۃ الغرانیق اگر آپ ڈالیں گے گوگل میں اور ویکیپیڈیا کے ساتھ پڑھیں گے، آپ ویکیپیڈیا کا جو پیج ہے اس میں پڑھیں گے تو آپ یعنی کم وقت میں اس قصے کے جو باطل ہونے کے سلسلے میں آپ اچھی طرح آپ کو معلومات مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہرحال جیسے کہ میں نے کہا کہ اس قصے کو کسی طور پر بھی تسلیم نہیں کرنا چاہیے، سندن متنن بھی، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے حافظ ابن خزیمہ کے حوالے سے لکھا ہے، اور جو موضوعات و تفسیر الماثور ہے اس میں یعنی امام محمد بن اسحاق امام فی المغازی صاحب المغازی ان کے حوالے سے لکھے ہیں، شاید کسی کو اشتباہ ہوا ہوگا قاضی شوکانی رحمہ اللہ وغیرہ کو، کیونکہ قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے ابن خزیمہ کے حوالے سے لکھا ہے۔ حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب التوحید ہے، ایک صحیح ابن خزیمہ ہے۔ اپنی بساط بھر میں نے کوشش کی اس کے مضان میں تلاش کرنے کی، یہ بات مجھے نہیں مل پائی، شاملہ سے بھی میں نے ڈھونڈا، نہیں ملی مجھے۔ اور محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کی جو المغازی ہے وہ بھی جو ہے مطلب سیرت ابن ہشام سے جڑی ہوئی ہے، جو ہمارے پاس یہاں پر رکھی ہوئی ہے، اس میں بھی یہ بات اس عبارت مجھے نہیں ملی، مجھے مزید تلاش کی ضرورت ہے۔ لیکن ان دونوں میں سے کسی صاحب علم نے کہی ہے، جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ حافظ ابن خزیمہ نے کہی ہوگی رحمہ اللہ، کہ کہا کہ یہ جو قصہ ہے کہا کہ وضع الزنادقہ، یعنی زنادقہ نے اس کو گھڑا ہے، اسی لیے سلمان رشدی جیسے لوگوں نے اس کو جو ہے اپنے لیے ہتھیار بنایا ہے، واللہ اعلم۔ تو اس سلسلے میں یہ قصہ بالکل باطل ہے۔ ما شاع ولم يثبت فی السیرہ النبویہ، یہ جو کتاب ہے شیخ العوشن کی حفظہ اللہ، انہوں نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے، لیکن صرف اس کے باطل ہونے سے متعلق 2-3 سطروں میں آپ نے لکھ دیا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ اس پر جو ہے اچھا دراسہ ہو اور اس کا یہ ہوتا، لیکن آپ نے 2-3 سطروں میں اس کو لکھا ہے، دیگر واقعات کی طرح اس کا اچھا خاصا ابطال نہیں کیا ہے۔ اصل میں شیخ البانی نے جو کر دیا ہے نا، اکثر لوگوں نے اسی کتاب کی طرف احالہ کر دیا ہے کہ اس سلسلے میں وافر معلومات شیخ البانی کی کتاب ہے، شیخ البانی کی کتاب ہے۔ لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ چونکہ یعنی عام طور پر مکاتب میں نظر نہیں آتی ہے، تو اس کو ملخص کر کے کم از کم جو ہے کوئی عالم دین، کوئی طالب علم اس کو پیش کر دیں عربی زبان میں، اردو زبان میں، تو پھر عام طلباء کے لیے بھی چیز مفید ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اس نشست سے متعلق اتنی جو معلومات تھی، یعنی تقریباً 5 نشستیں ہو چکی ہیں اس آیت کریمہ سے متعلق۔ انشاءاللہ
اس کے بعد والی جو آیت کریمہ ہیں آنے والی نشستوں میں اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، خصوصیت کے ساتھ ہماری عزیز اہلیہ کے لیے، ہمارے فرزندان کے لیے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت کرے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائے، ہمارے سیئات کے لیے کفارہ کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب